کچھ لوگ بس کنبے گھرانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بس کنبے گھرانے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ اجود قاسمی، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے عبرت مچھلی شہری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سر، ای ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ شعر و شاعری کی جو شروعات اور ابتدا آپ نے کی ہے وہ کب سے کی، اس کا شوق آپ کے اندر کب بیدار ہوا؟ اصل میں ایسا ہے کہ شعر و شاعری تو بچپن سے ہم نے شروع کی۔ غالباً 13 سال کی عمر باقاعدہ شاعری شروع کی تھی، اور ہمارے والد صاحب بھی شاعر تھے، اور غفار بھائی جو بڑے بھائی تھے وہ بھی شاعر تھے، اس لیے گھر میں شاعرانہ ماحول تھا، اس لیے اسی ماحول میں بسے رہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر ذہن پر ہوگا۔ مچھلی شہر کو لے کر، مچھلی شہر ایک علم و ادب کا گہوارہ ہے، اور یہاں شعر و شاعری کے لحاظ سے بہت مشہور ہے یہ علاقہ۔ تو مچھلی شہر کو لے کر یہاں پر سروش مچھلی شہری ہو گئے اور شہیر مچھلی شہری، ایسے بہت سے نام ہیں جنہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو مچھلی شہر کو لے کر اور یہاں کی جو ادبی محفلیں ہیں یا ادبی جو ہوائیں ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایسا ہے کہ یہاں تو بہت شعراء کرام پیدا ہوئے، اور ادیب بھی پیدا ہوئے، اور یہ تاریخی حیثیت سے یہ جانا پہچانا شہر ہے، ادبی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے، سیاسی حیثیت سے۔ اور یہاں تو عبد المتین، جن کو اب متین بابا کہا جاتا تھا، یادگار داغ تھے۔ تو ان کے زمانے میں ہادی مچھی شہری تھے۔ ہادی مچھی شہری صاحب پاکستان چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے بہت نام پیدا کیا۔ اس کے بعد سلام مچھی شہری کا دور آیا، تو یہ سلام مچھی شہری صاحب متین صاحب ہی کی اصلاح لیتے تھے شروع میں، بعد میں باہر چلے گئے، الہ آباد یونیورسٹی میں گئے، کہاں گئے، تو اس کے بعد وہ چھوٹ گیا۔ لیکن اس کے بعد سروش صاحب اور وہ نو مچھی شہری کہتے تھے ان کو، شہیر مچھی شہری، ان کا تخلص تھا شہیر، اور وہ نوح صاحب تھے۔ تو ہمارے استاد سروش صاحب کے وہ خسر تھے۔ تو اس زمانے سے 1935 میں بڑے بڑے مشاعرے ہوئے ہیں آل انڈیا۔ اس زمانے میں مشاعرے طرحی ہوا کرتے تھے، اب تو غیر طرحی ہوتے ہیں۔ یہاں فراق بھی آئے ہیں، نوناروی بھی آئے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں یہاں آتی تھیں اور مشاعرے میں شامل ہوتی تھیں، طرحی مشاعروں میں۔ ابھی تک آپ کی مشاعروں میں کہاں کہاں شرکت ہوئی ہے؟ ہاں، تو ہمارے مشاعرے میں تو بامبے میں، احمد آباد میں، لکھنؤ میں، اور پرتاپ گڑھ میں، جتنا قرب و جوار کے علاقے ہیں ہر جگہ ہوا۔ اور دور جگہوں پر ایک بار مدراس جانے کا موقع آیا تھا، لیکن موقع نہیں ملا، نہیں جا سکے، ورنہ وہاں تک ہم مالیگاؤں تک گئے ہیں۔ ابھی تک آپ کے کتنے شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکے ہیں اور کتنے اعزاز سے آپ کو نوازا جا چکا ہے؟ 3 شعری مجموعے آئے ہیں 2006 میں، نعتوں کا مجموعہ مکاں سے لامکاں تک۔ میرا خیال ہے کہ 2013 میں یادوں کی بارات جو اوارڈڈ ہے، یادوں کی بارات بہار اکیڈمی سے، اور سن 14 میں، یا میرا خیال ہے کہ سن 14 نے سن 19 میں، سن 2019 میں وہ حرف آرزو آخری مجموعہ کلام غزلوں کا جی جو اوارڈڈ ہے، وہ احمد آباد سے اوارڈ دیا گیا۔ اور بہت سے ویسے بھی اوارڈ ملے، جیسے غالب اوارڈ دیا گیا، آرزو لکھنوی اوارڈ دیا گیا، اور بہت سے اوارڈ ملے ہم کو، بہت سے سمان، بہت سے اعزازات اور بہت سے ملے۔ یہ باتیں ہیں۔ آپ جونپور میں ایک استاد شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ موجودہ وقت میں اگر ہم بات کریں تو ایسے کون سے شعراء آپ کی نظر میں ہیں جو اچھا کلام کہہ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، یا جونپور جو کبھی علم و ادب کا گہوارہ تھا، شعر و شاعری کا مرکز تھا ایک طریقے سے، موجودہ وقت میں آپ جونپور کو شعر و شاعری کے لحاظ سے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بھائی اس وقت جو لڑکے ہیں وہ سب ہم سے کم عمر ہیں اور اچھا کہتے ہیں بہت احمد نثار بھی ہیں، وہ ہم عمر ہیں قریب قریب،
اور اکرم ہیں اور لوگ بھی ہیں، ناصر ہیں، بہت سے لڑکے ہیں جو شعر و شاعری کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ جہاں تک فن کا سوال ہے تو فن شاعری میں تو کوئی نہیں ہے، ہمارا خیال ہے پورا پوروانچل نہیں ہے، بہت دور تک اگر بات کریں گے تو جو استاد ہوتے تھے ان کی عظمت اور برتریت الگ ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ استاد ہونا آسان کا، میں نے تو خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں استاد نہیں ہوں، لوگ عقیدتاً مجھے استاد کہتے ہیں، اس لیے استاد بنا بیٹھا ہوں، اور ورنہ استاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک بار آپ کے یہاں بحث بھی چلی تھی استاد کی، تو میں آج موقع ہے تو بتا دے رہا ہوں، تو یہ استاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زبان پر پورا عبور حاصل ہو۔ جب داغ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کھیلے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، تو ہم کس مکتب میں پڑھتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں ہم، ہماری کیا حیثیت ہے، تو تمام اساتذہ کا کلام اس کا دیکھا ہوا ہو، اور تمام جو اس کے قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، اردو دانی ہے، وہ اہل زبان ہوا کرتے تھے، تمام اساتذہ، کمال ہے۔ اہل زبان ہونے کا مطلب ان کو زبان پر قدرت حاصل ہوتی ہے، چاہے میر انیس ہوں، چاہے میر مینائی ہوں، چاہے آرزو لکھنوی ہوں، چاہے داغ دہلوی ہوں، یہ سب اہل زبان لوگ تھے۔ تو اہل زبان ہونا آسان کام تو ہوتا نہیں، اس میں جو ہے فن عروض سے بخوبی واقفیت، پوری زبان، اور اردو پڑھنے اور جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کئی زبانیں ہم جانتے ہیں، ان کو عربی، فارسی، ہندی، اردو سب پہ عبور حاصل ہوتا تھا، اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو وہ مستند مانے جاتے تھے، یہ سند کا لحاظ، سند ان کو ایک حاصل ہو جاتی تھی اپنے، اور ان کے جو شاگرد ہوتے تھے استاد، جب وہ کوہنا مشق ہو جاتے تھے، ان کے ہاں غلطیاں کم ہوتی تھیں تو استاد ان کو فارغ الاصلاح کر دیتے تھے، تو سند مل جاتی تھی فارغ الاصلاح ہونے کی، تو اس طریقے سے استاد ہوتے تھے۔ تو وہاں تک پر استاد تو ہم ہیں، کوئی ہے کسی کوئی استاد کہہ دے تو استاد کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ استاد ہونا، اس زمانے میں اگر ہم امیر مینائی اور داغ ڈھونڈنے نکلے تو پورا ہندوستان میں ان کے مقابلے زبان میں کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں۔ ادب کی بات اگر کی جائے تو پہلے جو ادب ہوتا تھا، خالص ادب میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی تھی، اس کے فروغ کے لیے لوگ کام کرتے تھے، مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ادب اب سیاست کا ڈھنگ اختیار کر لیا، اور اب اس میں منافقت کی بھی بو آ رہی ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اصل میں شاعر کو تو انسانیت نواز ہونا چاہیے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو شاعری تو پیغام محبت ہے، اب اس میں سیاست کے طور پر کوئی شاعری کا استعمال کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، سیاست شاعری سے کیا تعلق، ہم تو نیوٹرل ہیں نا، ہم تو سماج کے قدروں کے علمبردار ہیں، تو ہمارا سیاست سے کیا تعلق، اگر کسی لالچ یا حرص کی وجہ سے کوئی اپنا شاعری کا استعمال کر رہا ہے سیاست میں، تو میں اس کو شاعری نہیں سمجھتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو آپ چلے آئیے یہاں وہ ترقی پسند شعرا، اور کیا ان کے یہاں سیاسی باتیں نہیں کیا، لیکن ایک مقصد کے تحت استعمال کیا گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 1935 کے بعد 1950 تک ترقی پسند شاعری نے حکومت کی ہے، اور انہوں نے ادب کو بہت کچھ دیا، چاہے وہ علی سردار سے لے کر سلام مچی شہید تک، وامی صاحب، جتنے مخدوم محی الدین، جتنے اس گروپ میں شامل تھے، انہوں نے ادب کو مالا مال کیا۔ اس کے بعد 1950 کے بعد جدیدیت طرف مائل ہوئے تو دوسروں لوگوں کا رخ دوسری طرف مڑ گیا، وہ اپنی طریقے سے بات کہنے لگے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ کیا وہ ہماری شاعری میں سیاست نہیں رہی کیا، لیکن وہ مثبت سیاست تھی، کہے اس پر اظہار خیال کیا ہے شاعروں نے، بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے حب الوطنی پر نظمیں نہیں لکھی ہیں، بہت سے لوگ مطلب جوش ملیح آبادی نے سیاسی شاعری نہیں کی کیا، لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری ایک مقصد کے تحت، ایک ادبیت کے ساتھ۔ شاعر جو ہوتا ہے سماج کا آئینہ ہوتا ہے، اور جیسے ابھی نے ترقی پسند شاعروں کی آپ نے ذکر کیا کہ حکومت کی انہوں نے، موجودہ وقت کی اگر آپ بات کرتے ہیں ہم، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاعر جو ہیں عوامی جو مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں، حکومت کی بات اس میں کرتے ہیں، مگر اب اس وقت کچھ شاعر اس سے گریز کر رہے ہیں،
وہ عوام کے مسائل کو اپنی شاعری کے ذریعے سے پیش نہیں کرتے. شاید انہیں یہ اس بات کا کہیں خوف ہے کہ حکومت سے وہ ڈر رہے ہیں. کیا آپ اگر حق بات کہی جائے تو اس سے، اگر حق بات کہنے سے کوئی شاعر ڈرتا ہے تو اس کو شاعری نہیں کرنی چاہیے. شاعر، میں نے حق بات کا اعلان کیا ہے یارو، کل میرا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا. اور میں تو آواز ہوں، آواز نہیں مر سکتی. میں تو آواز ہوں، آواز نہیں مر سکتی. مجھ کو صدیوں اسی دنیا میں سنا جائے گا. میں نے سچائی پہ بنیاد مکا رکھی ہے. مجھ کو دیوار میں ایک روز چنا جائے گا. مسئلہ یہ تو نہیں ظلم سے ہم ڈرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح جیا جائے گا. تو ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، حکومت کے خلاف، کسی کے خلاف اگر ہم آواز شاعری میں نہیں اٹھا سکتے، تقریر کرنی الگ بات ہے، تقریر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ گرفت میں آ جائیں گے، تو شاعری تو ایک ذریعہ ہے جس سے اظہار خیال کیا. اگر شاعری حق کا ساتھ نہیں دے گی تو کون بولے گا دنیا میں حق کے ساتھ یا باطل کے خلاف. اردو زبان کے تعلق سے اگر بات کریں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسے اس سے فروغ دیا جا سکے؟ اس کے ساتھ سیاستیں بہت ہوتی ہے، کبھی اسے مسلم کی زبان کہا جاتا ہے، کبھی اسے ہندو کی زبان کیا جاتا ہے. ان چیزوں کو لے کر اس کے ساتھ سوتیلا ویوہار کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ اصل میں ہم تو غیروں پر الزام رکھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اس جرم کے خطوار ہیں. اردو کو اردو والوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. سب نے اردو کا خون چوسا ہے اور سب نے اس کو اپنے طریقے پر استعمال، کوئی نمود نمائش کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی منصب کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن لوگ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے. ہم اپنے بچوں کو کیوں اردو نہیں پڑھاتے؟ کیا بات ہے؟ اردو کے لیے، اردو کی طرف سے آپ کے دل میں احساس کمتری کیسے پیدا ہو گیا؟ اردو تو، ہم تو کہتے ہیں اردو تو اتنی بڑی زبان ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی زبانوں سے آنکھ ملا سکتی ہے. اردو معمولی زبان نہیں ہے، انگریزی سے آنکھ ملا سکتی ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ انگریزی سے کمتر ہے کیا؟ ان کے ہمارے یہاں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ وہ انگریزی میں ہی نہیں ہیں، وہ ان کے ہاں وہ الفاظ نہیں ہیں. تو ہم کو تو نئی نسل ہماری یہ ہے کہ اردو زندہ رہے گی، اردو بولنے والے زندہ رہیں گے، لیکن ہماری نسل اردو لکھتی نہیں ہے. اور اردو تو بول لیتی ہے، اردو لکھتی نہیں. تو ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. اور یہاں تک کہ میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ 5 روپے کا اخبار ملتا ہے، اس کو نہیں خرید سکتے، پان کھا کے تھوک دیتے ہو. تمام بورڈوں پر، مسلمان کے بورڈوں پر جب آپ ہندی میں لکھتے ہیں، انگریزی میں لکھتے ہیں، تو اردو میں کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اس میں آپ ہندی میں لکھ دیجیے، اردو میں بھی لکھ دیجیے. اسے ترویج اشاعت ہوتی رہے گی. اور میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے اردو کا. جیسے ہم لوگ تو شعری سے اردو کی ترویج اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، لیکن میڈیا کے بھی کام ہے کہ جو میڈیا والے اردو سے رغبت رکھتے ہیں، کم سے کم اردو کو میڈیا کے ذریعے فروغ دیں اور اردو کا الفاظ کو استعمال کرنے. اگر خدا نخواستہ کوئی بات آپ کو درپیش آتی ہے، کوئی چیز، تو میں موجود ہوں. آپ کوئی ہندی بول دیجیے کہ میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا اسی وقت. جہاں آپ کو کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، میں اردو لفظ بتا دوں گا اس کا. ایسا نہیں ہے کہ جب تک میں ہوں تب تک آپ نقشہ خاطر رہیے، کیونکہ میں ہر قدم پر اردو کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں. اس لیے تو ترویج اشاعت سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. آخری میں آپ سے گزارش ہے کہ کچھ چند اشعار جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں. امیری میں بھلائی ڈھونڈتا ہے، امیری میں بھلائی ڈھونڈتا ہے، کہاں پر بدمرائی ڈھونڈتا ہے. اور گھروں میں اتنی دیواریں اٹھی ہیں، اتنی دیواریں اٹھی ہیں کہ اب بھائی کو بھائی ڈھونڈتا ہے، کہ اب بھائی کو بھائی ڈھونڈتا ہے. اور 2 شعر و ملاحظہ فرمائیں کہ نہ کلام کر رہا ہے، نہ کلام لکھ رہا ہے. نہ کلام کر رہا ہے، نہ کلام لکھ رہا ہے. میں پیام لکھ رہا ہوں، وہ سلام لکھ رہا ہے. میں پیام لکھ رہا ہوں، وہ سلام لکھ رہا ہے.
ہے تغیر زمانہ بھی کمال کا مورخ، ہے تغیر زمانہ بھی کمال کا مورخ، کبھی بادشاہ تھے ہم یہ غلام لکھ رہا ہے، کبھی بادشاہ تھے ہم یہ غلام لکھ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عبرت مچھلی شہری، جن کے اشعار سن کر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اشعار میں وہ پیش کرنے کا جو انداز ہے یا جو ان کے اشعار ہیں وہ بہت ہی آسان زبان میں ہیں۔ وہ کسی، چاہے وہ اہل فن ہو یا اہل زبان نہ ہو، پھر بھی وہ ان کی شاعری کو سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اردو جو آج تنزلی کا شکار ہے، وہ اردو داں ہی اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہمیں اردو کو فروغ کرنے کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے کہ اردو کے اخبار خریدنے چاہیے اور عام بول چال میں اردو کے الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے جونپور سے اجود قاسمی۔